أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 سے انورڈ اپنا سبق جو ہے وہ دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کیا، اور خاص کر جس نے کروڑوں اربوں انسانوں میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اس کے کلام کو، اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی کامیابی، آخرت کی بھلائی، خیر اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 21 تک ہم نے جو کل سبق دیکھا تھا، آیت نمبر 14 سے لے کے 21 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 سے عنوان: اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، جہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ دے مارا، جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ صبح ہی صبح ڈرتے ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح بے راہ رہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہم نے کل ہماری نظروں سے گزرا، جس میں ان سے جو قتل خطا ہوئے اس کی کیا محرکات تھے، کیا معاملات تھے، کیا وجوہات تھیں،
اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مغفرت طلب کی، گو کہ فوراً انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، یا شیطان کا یہ جو کردار ہے اس عمل میں یا اس غلطی میں، یہ بہت نمایاں ہے، جبکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے فوراً سے پہلے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ اور کل کی بات جو ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اگر بھول چوک سے، غلطی سے، نہ انجانے میں، نہ سمجھی میں، غیر ارادی طور پر اگر کوئی اس طرح کی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی اس طرح کا میٹر سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، جو کسی پر ظلم یا زیادتی یا کوئی بھی گناہ کا سبب بنتا ہے، تو وہ فوراً اس کے اوپر توبہ کرنے والا، اس کے اوپر توجہ دینے والا، اللہ کے ہاں اپنی مغفرت پیش کرنا کرنے والا در حقیقت وہی مومن ہے۔ اور پھر واپس آئندہ اس میں احتیاط برتنا، اور آئندہ اس کے لیے جو حفاظتی یہ احتیاطی اقدامات کرنا، اس کی طرف وہ بڑھتا ہے، اور اپنے دل کو اور مضبوط کرتا ہے کہ اب مجھ سے یہ ایسا ہو گیا، کسی بھی وجہ سے ہوا، نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن جو چاہے بھول چوک سے بھی کیے ہوئے گناہ یا غلطیاں جو ہیں، جو ان کے اوپر نادم اور شرمندہ نہ ہو، جو ان کے اوپر ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، آئندہ ایسا دہرایا نہ جائے، اس کے لیے کچھ کوشش نہ کرے، تو یقیناً وہ غلطی جو ہے، جو ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی سے نہ ہو، لیکن اس کا یہ رویہ جو ہے اس غلطی کی طرف نرمی کرنے کا، وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور یقیناً اگر وہ گمراہی کی طرف جائے گا تو بہت سارے رستے ایسے ہیں جس میں پھر اللہ تعالیٰ کی سزا اور آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ جو ہے وہ پھر بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ کر اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، آمین۔ آج بڑھتے ہیں ہم اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 22۔ کل جو سبق ختم ہوا تھا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر ان کو مخبرید کی، یا ان کو خبر پہنچا دی کہ فرعون کے دربار میں اب آپ کے قتل کا یا آپ کو سزا دینے کا معاملہ جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، اور لہذا وہ اقدامات کر رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ آپ کی بہتری ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے نکلے، اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس ظالم قوم کے لوگوں سے یا ظالم لوگوں سے مجھے نجات دلا۔ اس کے بعد اب وہ کس طرف سفر کرتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں، اور کہاں ان کا پڑاؤ ہوتا ہے، اس کی تفاصیل جو ہے وہ آج کی ہم مجلس میں دیکھیں گے۔ اس کو مختصر الفاظ میں اگر ایک ترتیب کے ساتھ ایک دفعہ ذکر کر لیں تو اس میں پھر آیات کو سمجھنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ترتیب سے چلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، اور مدین جو ہے وہ سلطنت فرعون جو ہے، اہل مصر یا فرعون کی جو حکومت کا جو دائرہ کار ہے اس سے باہر ہے، اور کافی لمبا ایک سفر جس میں کافی صحرا جو ہے، صحرائے سینا، ایک بہت بڑا صحرا، سینکڑوں یا ہزاروں کلومیٹر کا پر محیط، اس کو کراس کر کے وہ مدین کی طرف انہوں نے اپنا سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے لیے طلب کی، مدد اللہ تعالیٰ کی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد دی، اور وہ مدین میں پہنچ گئے۔ مدین میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک کنویں پر کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو خواتین وہاں پر ایک سائیڈ میں رکے ہوئے، ایک سائیڈ میں رکے ہوئے اپنے جانوروں کو بھی وہاں پر کھڑا کیے ہوئے روکے ہوئے تھی، اور وہ آگے ہو کر پانی نہیں پلا رہی تھی، جیسے وہ باری کا انتظار کر رہی ہیں، جیسے وہ انتظار کر رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ آپ پانی نہیں پلا رہی ہیں اور ایک سائیڈ میں کھڑی ہیں؟ تو وہ خواتین جو ہیں یقیناً وہ باپردہ اور شرم و حیا سے وہ لبریز، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ مرد جو ہیں یہ اپنا پانی پلا کر یہاں سے چلے نہیں جاتے تو ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتی۔ اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنے جانوروں کو یا بکریوں یا بھیڑوں کو جو بھی چراتی ہیں، تو ہمارے والد جو ہیں وہ بہت ہی بوڑھی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو لہذا مجبوری میں ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ مرد جو ہیں ان کے ساتھ اختلاط ہونا، ان کے ساتھ مطلب پانی جب پلایا جاتا ہے اور بہت سارے افراد ہوں تو وہاں پر کچھ دکم بیل بھی ہوتی ہے، کچھ دوسرے تیسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، رش میں جو بھی ہوتا ہے، تو ہم ان سے بچنا چاہتی ہیں، تو لہٰذا ہم جب یہ چلے جائیں گے تو ہم پھر اس وقت پانی پلاتی ہیں۔ یہ ان کا معمول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اور ان کے جانوروں کو وقت سے پہلے ہی، یعنی کہ جب باقی لوگ بھی پلا رہے تھے، تو انہوں نے بھی وہاں سے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اور ان پانی پلانے کے دوران ہی ان خواتین نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک تو شرم و حیا کے وہ بھی پیکر ہیں، وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور مطلب کسی طریقے سے یا کسی حد میں رہ کر ایک مرد کی نظر جو ہے وہ بھی اس کے اس کی نیت کو یا اس کے معاملات کو بتا دیتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شریف النفس بھی ہے، اور طاقت میں بھی ہے کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا۔ اور وہاں پر تفاسیر میں ملتا ہے کہ بہت بڑا ایک پتھر تھا، جس کو انہوں نے اکیلے ہی، جو کئی افراد اٹھانے کے لیے چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت سے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا، اور اس طرح سے انہوں نے پانی پلایا ان بکریوں کو۔ تو اس طرح سے وہ واپس چلی گئیں جب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں بیٹھ کے اور وہاں پر انہوں نے دعا کی۔ دعا جو ہے وہ بہت خوبصورت دعا ہے، جس کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ دونوں خواتین جو واپس گئیں، تو پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی واپس آئی، اور آ کے حضرت موسیٰ کو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کی اجرت دیں، جو آپ نے ہمارے بکریوں کو یا ہمارے ریوڑ کو جو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے والد کے پاس۔ ان کے والد کون ہیں، یہ اس کے بارے میں بھی کوئی تفاسیر نہیں ملتی، کوئی احسن روایات وغیرہ، لیکن مفسرین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، دو اس کے بارے میں رائے جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت شعیب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ سورہ نمل سے پہلے، سورہ شعراء میں غالباً، کہ اصحاب الائکہ کے بارے میں، کہ اصحاب الائکہ جو ہے وہ بھی یا تو مدین کے اندر ہی ایک درخت کا نام تھا، یا مدین کے بالکل ساتھ ہی ایک وادی یا ایک کچھ لوگوں کا گروہ یا ایک آبادی جس میں کوئی بڑا درخت تھا۔ تو بہرحال وہ وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث تھے، اصحاب الائکہ کے لیے بھی اور اہل مدین کے لیے بھی۔ تو اس سے تو کیونکہ یہ بھی مدین کا ایریا ہے، تو اکثر مفسرین جو ہیں ان کے خیال میں یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کہ جو کہ اس وقت بوڑھی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن ایک کثیر تعداد جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک تو زمانے کا فرق ہے حضرت موسیٰ کے اور حضرت شعیب کے، اور اس کے علاوہ حالات و واقعات کو اگر دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کا وہاں پر ہونا جو ہے وہ اس کا جو وہ گمان ہے وہ کم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب کے بعد ان کی نسل میں سے، کہ ان کے بھائی یا ان کے اور کوئی ان کی نسل میں سے ہو، جو کہ انتہائی راست باز اور پاک باز ہوں، ایک بزرگ شخصیت ہو، واللہ عالم۔ بہرحال ایک بزرگ شخصیت جس کو مطلب شیخ مدین بھی ہم کہہ لیتے ہیں، کہ مدین کا ایک بزرگ شہری جو ہے، تو ان کے پاس وہ گئے، انہوں نے جہاں جا کر اپنا سارا واقعہ بتایا کہ ایسے میں مصر سے آیا ہوں اور وہاں پر یہ معاملہ ہو گیا، یہ ماجرا ہو گیا، اور میں وہاں سے نکل کھڑا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم ان ظالموں سے نجات پا چکے، آج تم محفوظ ہو۔ تو جو دو بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں یا دو خواتین تھیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ اب یہ جو ہے یہ جو ضرورت مند بھی ہیں، تو آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ آپ کو تو ایک ضرورت ہے ایک ایماندار اور طاقتور شخص کی، جو آپ کی بکریاں کا یہ ریوڑ شیوڑ جو ہے اس کا خیال رکھ سکے۔ تو وہاں پر وہ جو شیخ مدین ہیں، انہوں نے ان سے کہا، حضرت موسیٰ سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ان دونوں میں سے میری ایک بیٹی سے میں تیری شادی کر دوں، تیرا نکاح کر دوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تو 8 سال تک میرے پاس یہاں پر رہے گا، اور اگر تو 8 کی بجائے 10 سال 2 سال اور اضافی رہے
تو میرا تیرے اوپر احسان ہوگا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس پر ایگری ہو گئے، اور اس طرح سے ان کا نکاح جو ہے اس شیخ مدین کی ایک بیٹی سے ہو گیا، اور وہ 8 سال تک وہاں پر رہے، اور وہاں سے پھر 8 سال قیام کرنے کے بعد پھر وہ واپس پلٹے جب، تو واپسی پر پھر وہ راستے میں پھر وہ واقعہ پیش ہوتا ہے جہاں پر آگ ان کو نظر آتی ہے، آگ جیسی چیز، اور وہ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور ان کے اوپر پھر نبوت جو ان کی ہے وہ ظاہر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر الفاظ میں، اب اس کو ہم جب آیات کی شکل میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے ہم اس کو سمجھ بھی پائیں گے، اور ایک یاد دہانی بھی ہوگی، کیونکہ یہ دو واقعات جو ہے یہ بہت کم ریپیٹ ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے کچھ واقعات جو ہیں اہل مصر کے اور مطلب جادو کا جو مقابلہ تھا اور نبوت کا ان کا ظاہر ہونا، وہ واقعات جو ہے وہ بار بار مختلف جگہوں پر ریپیٹ بھی ہوئے ہیں۔ بہر شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما توجہ، اور جب اس نے رخ کیا، توجہ کی، تلقاء مدین، مدین کی طرف، قال، تو اس نے کہا، عسا، امید ہے، ربی، امید ہے یا عنقریب، ربی، میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل، وہ مجھے دکھائے گا سیدھا راستہ۔ انہوں نے مدین کی طرف حضرت موسیٰ نے رخ کیا اور یہ دعا بھی کی کہ مجھے امید ہے کہ عنقریب مجھے میرا رب جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھائے گا، یا میں جس راستے پر چل رہا ہوں عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے کی آسانی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی پر، جب حضرت موسیٰ مدین کے کنویں پر پہنچے یا مدین میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک پانی ہے یا ایک کنواں ہے، وہ کنویں پر پہنچے، وجدہ، تو اس نے پایا، علیہ امتن، اس پر ایک گروہ کو، اس پانی پر ایک گروہ کو پایا، من الناسی، لوگوں میں سے، یسقون، جو وہ سب پانی پلا رہے تھے۔ مدین میں پہنچے، وہاں پر کنویں جو ہیں وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہاں پر پانی پلا رہا ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو یا اپنے ریوڑ کو۔ تو انہوں نے جب وہ پانی پیتے ہوئے پلاتے ہوئے ان کو دیکھا، ووجد من دونہم امرأتین، تو اس نے پایا ان کے ایک طرف دو عورتوں کو، انہی اور مردوں کے سے الگ ہو کر دو عورتیں جو ہیں وہ کھڑی تھیں، تزودانی، وہ دونوں روکے کھڑی تھیں، وہ دونوں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی، جانوروں کو ایک سائیڈ میں روک کر رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ قال ما خطبکما، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا، کہ تم دونوں یہاں پر کھڑی ہو، تم دونوں پانی نہیں پلا رہی، تو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، تو ان دونوں نے کہا، لا نسقی، نہیں ہم پانی پلاتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ وہ واپس لے جائیں چرواہے، ہم پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ مرد چرواہے جو ہیں یہ اپنے پانی پلا کر اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں۔ وہ ابونا، اور ہمارا والد، ہمارے ابو، شیخ کبیر، وہ بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ہمارے ابو بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ یہ پانی پلانے کے لیے اور بکریاں اور چرواہ اور چرانے کے لیے نہیں آ سکتے، لہذا مجبوری میں ہمیں آنا پڑتا ہے، اور یہاں پر مرد ہیں، اور وہ پانی بھی جب پلاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ، ان کے مقابلے کے طور پر ان کے ساتھ ہم نہیں پانی پلا سکتی، لہذا ہمیں یہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کا معمول جو انہوں نے بتایا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ فسقا لہما، تو اس نے پانی پلا دیا، حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے، ان دونوں خواتین کی جو بکریاں یا ریوڑ تھا ان جانوروں کو۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ پیچھے ہٹے سائے کی طرف، پانی پلا دیا ان کو اور وہ چلی گئی وہاں سے، پھر حضرت موسیٰ پیچھے ایک سائے کی طرف ہٹے یا ایک سائے کے نیچے وہ بیٹھ گئے۔ فقال ربی، تو انہوں نے کہا، یہ بہت خوبصورت دعا، ربی انی، اے میرے رب، بے شک میں، لما انزلت، اس کا جو تو نازل فرمائے، الیہ، میری طرف، من خیر، بھلائی میں سے، فقیر، محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ بے شک اے میرا رب، تو اپنی بھلائی میں سے، تو بھلائی میں سے میری طرف جو بھی نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی خیر تیری طرف سے نازل ہوتی ہے میری طرف میں اس کا محتاج ہوں، میں تیری طرف سے آنے والی ہر خیر کا محتاج ہوں۔ ایک انسان جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور سب کے سب انسان جو ہے ان سب کا محتاج ہوتا ہے۔ اب خیر یا بھلائی جو ہے اس کے بارے میں پہلے کافی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں ہم،
بھلائی جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جب بھلائی کا ذکر کیا جاتا ہے یا بھلائی کے لفظ کو پڑھا جاتا ہے یا اس کا مطلب جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ آتا ہے آسودگی، کوئی اچھائی، کوئی اچھا کم، کوئی فائدہ، کوئی 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 ایسی راحت بخش چیز جس کو انسان جو ہے، جس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ لیکن بھلائی در حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ بقرہ میں ہی فرمایا یا کسی سورہ میں ہم نے پڑھی ہے آیت کہ انسان تم چاہتے ہو کہ تم، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم خواہش کرو وہ تمہارے لیے شر ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم شر سمجھو وہ تمہارے لیے بھلائی ہو۔ تو لہٰذا بھلائی اور شر جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ کسی آزمائش میں، کسی سختی میں، کسی پریشانی میں بھی آپ کی بھلائی ہو سکتی ہے اگر اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اچھائی پہ ہو۔ مختصر یہ کہ اگر کسی بھی کار کا، کسی بھی معاملے کا، کسی بھی نعمت کا، کسی بھی آزمائش کا، کسی بھی سختی کا اگر انجام جو ہے وہ اچھا ہے، اس کا انجام جو ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق ہے، تو وہ آپ کے لیے بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آپ کی طرف آئی ہو اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہو، اور اس آزمائش میں پورا اترتے ہوئے اگر آپ اس کے اوپر اللہ کی طرف ہی متوجہ رکھتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجات جو ہیں وہ جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ ہی سے حاجات طلب کرتے ہیں، تو اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ وہ آزمائش جو ہے وہ آپ کے لیے آنے والے کل میں آسودگی کا باعث بنے گی، یا قیامت کے دن آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، تو وہ بھی آپ کے لیے بھلائی ہے۔ تو کوئی ایسا کام جس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ بھلائی، خاص کر آخرت کی بھلائی کی شکل ملے، تو وہ جو ہے وہ سارا کچھ بھلائی ہے۔ تو لہذا یہ ایک بھلائی کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے اگر ہم دیکھیں، خیر کو ایکسپینڈ کر کے دیکھیں، تو اس کا یہ پس منظر جو ہے وہ یہ ہمیں مل سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج ہمارے معاملات میں کچھ سختی ہو یا کچھ ہماری پریشانیاں ہو، لیکن ان سختیوں اور پریشانیوں میں بھی اگر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں ہم، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف ملتا ہے، اس کا اچھا بدلے کی طرف ہمارا جو نتیجہ ہے وہ ملتا ہے، تو یہ یقیناً یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہوگی۔ تو بھلائی کی ایک دوسرا پہلو جو ہے اس کو بھی آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور یہاں پر جو بھلائی کنٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں یا ترتیب جس طرح سے چل رہا ہے واقعہ اس کے اعتبار سے دیکھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دور سے آئے، مشقت کا سفر جو ہے وہ کاٹ کے آئے، اکیلے، بالکل اکیلے آئے، نہتے آئے، کوئی سر و سامان نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا کچھ بندوبست نہیں، رہنے بہنے کا کچھ بندوبست نہیں، اور وہاں پر آئے ہیں اور بالکل بے آسرا ہیں، اور وہاں پر آ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ تو جو بھلائی نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی مجھے ہر طرح کی بھلائی جو ہے وہ چاہیے تیری طرف سے، جو تو چاہتا ہے مجھے بھلائی جو ہے وہ عطا فرما، ان کے رہنے بہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے دیگر معاملات میں ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ درکار تھی، اور خاص یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، تو لہٰذا یقیناً یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی اور رسول جو ہے ان کی دعا جو ہے وہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑھ کر مطلب وسیع وسعت والی ہوتی ہیں، اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسی آزمائش جو ہے ان کا حصہ ہے ان کی ٹریننگ کا۔ بہرحال انہوں نے دعا کی، خوبصورت دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب بے شک تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت، پھر آئی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک خاتون جو ہے یا عورت جو ہے وہ واپس ان کی طرف آئی، تمشی، چلتی ہوئی، علی علی الاستحیاء، حیا کے ساتھ، دونوں میں سے ایک عورت واپس حیا کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کی طرف واپس آئی۔ اب یہاں سے ہمیں ایک چیز کا یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آج کل موڈیسٹی کے نام پہ جو کہتے ہیں کہ یہ پردہ اور حیا جو ہے، یا جو بھی ہمارا ایک اقدار ہیں، ہمارے اسلامی اقدار، وہ کہتے ہیں جی یہ کہ پرانے زمانے کے یہ مطلب پرانے زمانے کی یہ باتیں ہیں، اور بالکل بھی آج کل ماڈرن زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں اور اس آیت میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیت کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری جو ہے وہ بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ان کی شرم و حیا اور ان کا بھی آنکھ کی حفاظت، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور خواتین سے بھی جب وہ بات کی تو انہوں نے ایک
ایک محتاط انداز سے بات کی کہ اس میں بھی کوئی بے پردگی نہ ہو، اور وہ خواتین جو ہیں وہ بھی مردوں سے اختلاط سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا، اور بہت زیادہ انتظار بھی کیا، لیکن ان کے درمیان سے ہو کر، مردوں کے درمیان سے ہو کر پانی پلانے کی کوشش نہیں کی۔ اور جب وہ واپس حضرت موسیٰ کی طرف آ رہی ہے تو اب حیا کے ساتھ چلتی ہے آ رہی ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرانے وقتوں میں بھی جو موڈیسٹی کا جو ایک سمبل ہے وہ یہی تھے، وہ یہی چیزیں، یہ حیا اور پردہ جو ہے وہ ان میں بھی پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہماری اقدار کا حصہ ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اہل مغرب جو ہیں، یہ عیسائی اور یہودی بنی اسرائیل جو ہیں، یہ تو در حقیقت ان کی اقدار کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا حصہ ہے، لیکن آج وہ خود بھی گمراہ ہو چکے اور دنیا کو بھی گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی جو مطلب ان کی جو عالم خواتین ہیں، غالباً ان کو نن کہتے ہیں، نن کہتے ہیں، یا جو بھی، جو کہ ان کے جو ادارے ہیں، ان کے جو تعلیمی مذہبی ادارے جو ہیں یا چرچ وغیرہ میں جو اپنی خدمات انجام دیتی ہیں، جب ان کی طرف دیکھیں تو وہ بھی کسی عام لباس میں نہیں بلکہ کسی حجاب میں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی سکارف وغیرہ لیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان کے کپڑے جو ہیں وہ نسبتاً جو ہے وہ حجاب کی طرف یا حجاب کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ تو اب اگر وہ اپنے جو روحانی پیشوا ہے ان کی طرف نظر دوڑائیں تو ان کو مسلمانوں کی یہ جو تعلیمات ہیں وہ ان کی اس کے اوپر شک کرنے میں یا اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوئی ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ جو ہمارے پاس آ گیا کہ یہ پرانے وقتوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ حجاب اور شرم و حیا اور عورت اور مرد کا آپس میں ایک ڈسٹنس جو ہے، اور ان کے درمیان کس طرح سے تعلقات ہو سکتے ہیں یا کس طرح سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ موڈیسٹی کی نشانیاں جو ہیں، یہ پرانی نشانیاں ہیں، اور نسلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور انبیاء اور صالحین جو ہیں، صدیقین جو ہیں، وہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی رہے ہیں، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے بھی پہلے کے لوگ جو ہیں وہ بھی۔ بہرحال ان دونوں میں سے پہلے تو وہ دونوں چلی گئی تھی بکری کو لے کر، اپنے ریوڑ کو لے کر اپنے والد کے پاس، لیکن وہاں پر جا کر والد کو بتایا کہ اس طرح سے ایک شخص ہے جو غالباً مسافر ہوگا، اس نے آ کر ہماری مدد کی اور ہمارے بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم آج جلدی آ گئی۔ تو ان کے والد نے ان کو واپس بھیجا، ان میں سے ایک کو کہ جاؤ اس کو بلا کر لا، تو لہٰذا ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کی طرف واپس آئی۔ قالت ان ابی یدعوک، کہ اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں، لیجزیک، تاکہ وہ بدلہ دے، یا تاکہ وہ تجھے اجر دے یا بدلہ دے، اجرن مزدوری، ما سقیت لنا، جو تو نے پانی پلایا ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کو جو تو نے پانی پلایا، اس کا اجر جو ہے یا اس کا بدلہ جو ہے مزدوری کی شکل میں وہ ہمارے والد صاحب تمہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تمہیں بلا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ فلما جاءہ، پھر تو جب وہ آیا اس کے پاس، جب یعنی وہ شیخ مدین کے پاس جب وہ گئے حضرت موسیٰ، وقص علیہ القصص، اور اس نے بیان کیا علیہ قصص، ان پر اپنا قصہ، یہیں سے سورہ قصص جو ہے وہ یہیں سے نام ہے القصص۔ بہرحال انہوں نے شیخ مدین کو اپنا واقعہ پورا سنایا کہ یہ معاملات ہوئے، اس طرح سے سارا واقعہ ہوا، اور اس طرح سے میں وہاں سے نکل آیا۔ قال، تو اس شیخ مدین نے کہا، لا تخف، تو خوف مت کھا، نجوت من القوم الظالمین، کہ تو نے اب ظالم قوم سے نجات پا لی، کہ یہاں پر خوف کھانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر فرعون کا کوئی اثر و رسوخ نہیں، یہ ان کی سلطنت سے باہر ہے، تو اب محفوظ ہے، لہذا اس ظالم قوم سے تو نجات پا چکا۔ قالت احداہما، تو ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہا، یا آباتی، اے ہمارے ابا جان، اے میرے ابا جان، استاجرہ، تو اجرت پر رکھ لے اسے، ان خیر من استاجرت، بے شک بہترین ہے جسے آپ اجرت پر رکھیں، القوی الامین، طاقتور بھی اور امانت دار بھی، کہ جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہ طاقتور بھی ہے ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے، تو لہذا یہ شخص جو ہے یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، لہذا آپ اس کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لیں یا اس کو مزدوری پر رکھ لیں، ضرورت مند بھی ہے، وہ اکیلا آیا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، تو چلو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو کیونکہ وہ خواتین جو ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اور ان کی امانت داری کا مظاہرہ جو ہے وہ تو آلریڈی دیکھ چکی تھی،
بلکہ تفاسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ حیا کے ساتھ ان کو بلانے کے لیے آئیں کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو جب وہ گھر کی طرف رستے کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ وہ خاتون جو ہے اس کو رستے کا پتہ تھا، وہ آگے آگے چل رہی تھی، اور ہوا کے ساتھ اس کا آنچل جو ہے وہ تھوڑا سا اڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور میں آپ کے آگے چلتا ہوں، اور کیونکہ آپ کو رستہ معلوم ہے تو جس طرف آپ کنکری پھینکیں گی، کوئی پتھر پھینکیں گی، تو میں اس طرف کو مڑ جاؤں گا۔ تو رستے کی نشاندہی کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے سے پتھر پھینک دینا کہ اس طرف مڑنا ہے، تو اس طرف وہ مڑ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ جو ہے وہ مفسرین کوٹ کرتے ہیں اسی ضمن میں، کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا واقعہ معاملہ جو ہے، اور اس کے علاوہ وہ خاتون جو تھی ان کی شرم و حیا جو ہے وہ بھی اس میں نظر آتی ہے ہمیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ ایماندار بھی ہے اور طاقتور ہے، تو انہوں نے سفارش کی اپنے ابا جان سے کہ اس کو آپ مزدوری پر رکھ لیں، اس کو آپ کام دے دیں، چلو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہماری جو مدد جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ قال انی ارید، تو اس نے کہا یعنی شیخ مدین نے کہا، انی ارید ان کی کا، کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تجھ سے، میری یہ خواہش ہے کہ میں تیرا نکاح کر دوں یا تجھ سے نکاح کر دوں۔ احدبنتی ہاتین، ایک کا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں، اللہ اس شرط پر کہ انت اجورانی، کہ تو خدمت کرے میری، ثمانیہ حجج 8 سال تک، اس شرط پر کہ تو 8 سال تک میری خدمت کرے، یعنی 8 سال تک تجھے یہیں پر رہنا ہوگا اور یہیں پر یہ معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ 8 سال تک کے لیے تم کم از کم یہاں پر رہو، کہ کیا لیں کہ مہر کے طور پر یہ 8 سال جو ہے انہوں نے طلب کر لیے، یا یہ شرط عائد کر دی۔ شرط جو ہے وہ نکاح کے ٹائم پہ عائد کی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی ہماری بہت ساری جو مسکنسیپشن ہیں کہ مطلب کیا خواتین کے رائٹ ہیں اور کیا مردوں کے رائٹ ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے رائٹس جو ہے وہ نکاح کے وقت تو اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مطلب نکاح کے وقت ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عورت جو ہے وہ اگر چاہے تو نکاح کے وقت وہ ایک شرط رکھ سکتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، تو اگر وہ شرط رکھے نکاح کے دوران اور نکاح کا حصہ بن جائے، وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بنے، تو وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے کچھ معاملات میں ایسے معروف طریقے سے، لیکن یہ تو پھر ان کا دین اور ان کا ایمان اور ان کا جو تقوی ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ایسی باتوں کے اوپر کہ وہ کس قدر وہ متقی اور خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال شیخ مدین نے یہ شرط عائد کی کہ 8 سال تک تو ہمارے پاس ہی رہے گا اور ہمارے کام کاج اور ہمارے معاملات جو ہے ان کو تو دیکھے گا، اس شرط پر میں تو اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عشرن، اور اگر تو 10 سال پورے کر لے، یعنی 2 سال اضافی 10 سال بھی پورے کر دے، فمن عندک، تو وہ تیری طرف سے ہوں گے، یا تیری طرف سے ایک احسان ہوگا کہ اگر تو 10 سال اس میں پورے کر دے، ادروائز 8 سال جو ہے وہ تو منیمم ہے۔ وما ارید، اور نہیں میرا میں چاہتا یا نہیں میری کوئی خواہش، ان اشک علیک، کہ میں سختی کروں تجھ پر، میرا تیرے اوپر کوئی سختی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہیں زور زبردستی سے یہ شرط منوا رہا ہوں، یا تو جب رہے گا تو میں تیرے اوپر کوئی سختی کروں گا، یا 8 سال کے بعد 2 سال مزید گزارنے میں تیرے اوپر سختی کروں گا، میرا یہ ارادہ نہیں۔ وہ 2 سال جو ہیں اضافی وہ تیری طرف سے میرے اوپر احسان ہوں گے۔ ستاجدنی، تو ضرور پائے گا تو مجھے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیکوں میں سے، نیک بندوں میں سے۔ یہی شیخ مدین ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے نیک بندوں میں سے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صالح پائے گا، نیک پائے گا، عبادت کار پائے گا، اور مطلب اچھا سلوک کرنے والا پائے گا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، یعنی میرے اور آپ کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ایگری ہو گئے اور ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ پہ طے پا گیا، یہ میرے اور تیرے درمیان یہ ایگریمنٹ طے پا گیا۔ ایم الاجلین، جون سی دونوں مدتوں میں سے، قضی تو میں پوری کروں، فلا عدوان، پس نہیں کوئی زیادتی، علیہ مجھ پر اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی کہ میں دونوں میں سے کوئی مدت
پوری کروں، یعنی پہلی مدت میں پوری کروں، دوسری مدت جو ہے، پہلی مدت 8 سال ہے، 8 سال پوری کروں اور اس کے بعد 2 سال پورے کروں یا نہ کروں اضافی، وہ مجھ پر ہے، میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو یہ ایگریمنٹ وہاں پر ان کے درمیان طے پا گیا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا، آپ دونوں مدتوں میں سے جو میں پوری کروں اس پر مجھ سے اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری طرف سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ٹھہر گیا، یا اللہ تعالیٰ کی گواہی میں انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ آپس میں ایگری کر لیا، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جو ہے ان میں سے ایک خاتون کے ساتھ ہو گئی، اور اس طرح سے 8 سال تک وہ پھر وہاں پر رہے مدین میں، وہی شیخ مدین کے ساتھ، اور وہیں پر رہے، اور پھر 8 سال کے بعد انہوں نے پھر واپسی کا اپنا سفر کیا، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا، اس سے اگلا واقعہ جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو باتیں پڑھی، جو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر ہماری رہنمائی کرے، ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اب تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت عجیب اور انوکھے جو ہے نا وہ حیرت انگیز قصہ بیان کیا ہے، جی اور اس میں شروع میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ جو قصہ ہے لقوم یؤمنون کے لیے ہے، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ قصہ ہے۔ ہوں تو وہی میں سوچ رہی تھی کہ یعنی جتنا جتنا ایمان ہوگا ویسے ویسے بندہ تدبر کرے گا، پھر اپنی رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتا جائے گا۔ ہوں سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ جیسے آج یہ ہم نے پڑھا ہے نا، جو آیت نمبر 13 جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ یعنی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ احسان کرنے والے تھے۔ یعنی یہ والی آیت جو ہے نا یہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال درجے کے احسان والے تھے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہدایت فرما رہے ہیں کہ ہم بھی محسنین والے درجے تک پہنچے، اور ہر آیت سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ جو ہے نا وہ اپنے لیے اخذ کرتے جائیں۔ صحیح ہے۔ تو یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو میں غور کر رہی تھی، تو احسان کو اگر ہم سمجھے تو یعنی ایک تو احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہے نا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نا سینیریو پیش کیا ہمارے سامنے، اور اس کے بعد جتنی بھی آیات ہیں نا تو ان میں دیکھیں تو وہ کس طرح مدد کر رہے ہیں، جو جب جھگڑا ہوا ہے تو پھر وہ کس طرح انہوں نے یعنی اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے کس طرح نا یعنی خطرے میں ڈال کے تو ان سے قتل خطا ہو گئی۔ تو پھر فوراً اس کی اگلی آیت میں بھی دیکھیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں نا وہ کس طرح احسان کا معاملہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہر آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فوراً معافی مانگتے ہیں، اور اتنی عاجزی اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو پھر کس طرح وہ استغفار جو ہے نا انہوں نے پکڑا اس کو۔ پھر آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، یہی کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی استغفار بہت پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کے ساتھ یعنی ان کی مدد کرنا۔ تو آیت نمبر 16 میں جیسے اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین،
تو یہ آیت جو ہے نا یہ دلالت کرتی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا، یعنی فوراً ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو یہ توبہ کا قبول ہونا بہت بڑی نعمت ہے. ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تو نے مجھ پر یعنی انعام کیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا کہ مجرموں کے یعنی خلاف جو ہے نا میں کوئی بھی ان کی مدد نہیں کروں گا. تو یہ آیت ہمارے لیے کیا اس میں لیسن ہے کہ یعنی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو ان کرنا کیا ہے کہ یعنی نیکی کے کام کرنے ہیں. ہوں ان یہ نعمتیں جو ہے نا بندے کا یہ نعمتیں کیا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ نیکی کے کام کریں اور برائی سے رک جائیں. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو برائی کی کسی صورت مدد نہیں کرنی. جی، ہوں اور یعنی یہ والی آیت یعنی جو نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس، وہ کیا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم نیکی کے کام کریں اور برائی سے رک جائیں. ہوں اس سے یہ ملتا ہے. اور جیسے یہ آگے آج ہم نے پڑھا کہ وہ ادھر بھی دیکھیں کتنا پیارا سینیریو، اور یہ کتنی ایک عجیب سی نا اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. 2 لڑکیاں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اور کس طرح وہ ان کی یعنی پانی پلایا انہوں نے ان کے مویشیوں کو. ہوں تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کی مخلوق کو پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے، اور وہ ہوں اتنے تھکے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کی مدد کی ہے. تو مجھے وہ نا ایک حدیث یاد آ رہی تھی کہ جب ایک عورت جو تھی، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت فاجر و فاسق تھی. تو وہ کسی راستے سے گزر رہی تھی، تو اس نے اس کو پیاس لگی تو اس نے پانی پیا کنویں سے نیچے اتر کے. تو ایک کتا بڑا پیاسا تھا، تو ہوں اس نے نا دیکھا کہ وہ بھی پیاسا ہے، تو اس نے اس کو بھی پانی پلایا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس عورت کی بخشش ہو گئی. ہوں اور سبحان اللہ، دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا نیکی کا کام لیا، اور ان کے اندر احسان، کمال درجے کا احسان تھا کہ ہوں فوراً ان کی مدد کی، ان کے بیشوں کو پانی پلایا. یعنی اور اس وقت ان کی مدد کی کہ جب ان لڑکیوں سے ان کو فائدے کی کوئی امید ہی نہیں تھی. یہ ہوں کتنی بڑی بات ہے. یعنی بالکل. ہمیں اور انہوں نے ہمارے ان سے لیے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کی، وہ ان کو پانی پلایا، وہ چلی گئی، اور پھر وہ ایک سائڈ میں بیٹھ کے ایک سائڈ میں آ کر، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے پانی پلایا یا کوئی احسان جتلایا یہ وہ تو دیکھا انہوں نے مدد کی اور ایک سائڈ پر بیٹھ گئے. جی. اور جو سائے پہ بیٹھے ہیں، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سخت دھوپ اور گرمی بہت زیادہ تھی. ہوں یعنی ہم امیجن کریں نا، میں کل کا ہی نا وہ اسی مدینہ میں جیسے پہنچی ہوئی ہوں، اور میں بہت ہی نمازوں میں بھی میں پڑھ رہی ہوں، تو بہت ہی نا اثر ہو رہا ہے ان کے آیات کا. ہوں اور پھر انہوں نے جو بہت پیاری دعا جو مانگی ہے، یہ بھی بہت ہی یعنی ایک خیر کی انہوں نے دعا مانگی ہے، اور خیر میں سارا کچھ آ جاتا ہے. جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کتنے لے رہے ہیں کہ وہ کتنا ان لڑکیوں کی مدد کی ہے. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایسی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ یہ جو مجھ سے خیر کا کام لیا، تو اور بھی مجھے توفیق دے کہ میں خیر کے ہوں کام جو ہے وہ کروں. ہوں تو اس میں پھر یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ یعنی کسی عورت سے یعنی بے وقت ضرورت بات بندہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. آپ نے ایک سمری جو ہے مختصر سی، وہ ہمارے اوپر دوبارہ سے ہمیں یاد دہانی ہوگی. اور یقیناً بات وہی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک آیت کو بھی ایک ایک گھنٹہ جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس میں سے بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں. اور چاہے تو آپ دیکھیں رمضان میں دورہ قرآن ہوگا تو ایک ایک دن میں ایک ایک پارہ جو ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سمندر ہے، اس میں سے جتنی آپ گہرائی میں چلے جائیں اتنا ہی چلتے جاتے ہیں. اور یقیناً پھر الفاظ جو ہیں وہ اتنے وسعت کے، اتنے وسیع معنی رکھتے ہیں. جیسے خیر جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے یا اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں، احسان کی ایکسپلینیشن دیکھیں اگر، تو اس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ ہر لفظ میں پورا پورا ایمان جو ہے یا پوری پوری زندگی بھی کور ہو جاتی ہے. احسان اگر دیکھیں تو احسان آپ نے اپنے اوپر بھی کرنا ہے، اللہ کے حکم کو مان کر، دوسروں کے اوپر بھی احسان کرنا ہے، معاشرے کے اوپر بھی احسان کرنا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل آ جائیں. تو ظلم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ظلم کیا ہے، تو ظلم جو ہے وہ انسان اپنے اوپر بھی کرتا ہے، دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے. اگر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتا ہے
تو وہ ظلم سے محفوظ رہے گا. خیر جو ہے وہ تو ایک ایک لفظ میں پورا پورا جو ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس میں کھڑا ہے، اور اس میں اتنی اتنی گہرائی آتی ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس کی گہرائی تک پہنچ بھی سکے یا اس کا کچھ تھوڑا سا احاطہ بھی کر سکے. تو جی میں نے یہی دو چیزیں آج جی کی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر عاجزی بہت ہے. ہوں حالانکہ پیچھے دیکھو تو وہ شاہی محل میں پلے بڑے ہیں، کوئی یعنی وہ شاہی لباس کھانے کیسے، اور ادھر کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں فقیر ہوں، یعنی میری ہوں کمر ٹوٹ چکی ہے اور میں میرے اندر کوئی نہیں ہے وہ نخرے نہیں ہے، میں نخرے نہیں کروں گا، یا اللہ جو بھی تو مجھے دے گا میں نخرے نہیں کروں گا. ہوں سبحان صحیح اللہ. ہے. اور مخلوق کے ساتھ کتنا اچھا وہ کر رہے ہیں سلوک، اور اللہ تعالیٰ کے احسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہی میں نے یعنی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جی بالکل. جی احسان والا معاملہ کریں. جیسے ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو بھی بھوکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ میرا یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے ادھر پاتے. پھر ہوں ایسے ہی میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم ادھر اس کی تیمارداری کرتے تو تم مجھے یعنی ادھر پاتے. تو ہوں اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ اس کے کی جو مخلوق میں مخلوق ہے تلاش. نا اس کی خدمت کریں. ہوں تو یہ سارا نا اس کا یعنی خلاصہ یہی مل رہا ہے کہ ہوں اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. سبحان صحیح. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیرن انشاءاللہ. جی اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اگر کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کی گہرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یا اللہ، اس میں ہم اس میں سے کچھ کوشش کرتے ہیں جو، تو جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اور زیادہ آسودہ کر دے، اور زیادہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور زیادہ اس کو ہمارے لیے وسعت بخش دے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس میں ہماری خاص مدد فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت کے ساتھ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خاص اپنی رحمت کے دروازے کھولے، اور خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، معاملات ہیں، اولاد کے معاملات، جابز اور کاروبار کے معاملات، دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد فراہم کرے. صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کریں. صلہ رحمی کے اوپر اب توجہ دیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. صلہ رحمی جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک مشکل امر ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے، کسی نے اگر آپ سے کوئی زیادتی کر دی، کوئی اونچی نیچی بات کر دی، تو اس بات کو دل سے نکال کر اس کو معاف کرنا صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر واپس اس کی طرف توجہ دینا اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھنا، اس کی کوشش کرنا، یہ بھی اپنے نفس کو قابو رکھنے کی یا اپنے نفس کو کے خلاف جہاد جو ہے اس میں بڑا ہی ایک اہم مارکہ ہے یہ کہہ لیں. تو صلہ رحمی جو ہے اس سے بھی، اور شفیق صاحب بھی معافی مانگ رہے ہیں، شفیق صاحب کو تو معاف کریں گے انشاءاللہ ضرور ہی. تو باقی سب ہمارا آپس میں انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان یہ محبت اور یہ جو ایک اخوت کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرے انشاءاللہ. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.